الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام حضرات، اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور میرے بہنوں دیدیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید جس ذات کے طرف سے نازل ہوئی ہے وہ بھی ایسی ذات ہے، وہ ذات کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. قرآن وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے. قرآن مجید کو جس پیغمبر پر اترا ہے وہ ایسا پیغمبر ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے. قرآن مجید کو جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. قرآن مجید کو جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. وہ ایسا فرشتہ ہے رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن مجید کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا، میں نے اب تک قرآن مجید سے ہزاریں مسائل نکال چکا ہوں، لیکن اب تک میرا قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا. کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن مجید کو کیسے پایا؟ انہوں نے کچھ عجیب بات کہی. انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان تو اتنا ہے کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء، مفتیان، مفسرین قرآن میں غوطہ، لیکن اب تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن مجید کو کیسے پایا؟ انہوں نے کچھ عجیب بات کہی. انہوں نے کہا ایک دفعہ خواب میں اللہ کی زیارت کرتے ہوئے اللہ سے سوال پوچھا، اے اللہ تمہیں سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ تو اللہ نے کہا قرآن. پھر میں نے پوچھا فَهْمَهُ كَانَ بِلَا فَهْمَهِمْ سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تب تجھے پسند. جواب ملا فَهْمَهُ كَانَ بِلَا فَهْمَهِمْ. شاعر شعر کہنے پر مجبور ہو گیا. عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے کم مانگا وقت کا دامن بھر دیں گے. تمہیں سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ تو اللہ نے کہا قرآن. پھر میں نے پوچھا فَهْمَهُ كَانَ بِلَا فَهْمَهِمْ سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تب تجھے پسند. جواب ملا فَهْمَهُ كَانَ بِلَا فَهْمَهِمْ. شاعر شعر کہنے پر مجبور ہو گیا. عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے کم مانگا وقت کا دامن بھر دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
سجا لو اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ.